لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم हर तरह की हमदो सना अल्लाह मालिक खालिक राज़िक के वास्ते बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खैरुल वरा
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و بابرکت صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، گزشتہ کچھ جمعاتوں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان تے گفتگو جاری و ساری سی۔ اور اس رات اللہ رب رحمان نے محبوب کو 3 تحفے آسمانہ تو عطا کیتے سی۔ اندے اندروں پہلا تحفہ جڑا سی او سی نماز والا، اور نماز والا تحفہ ایڈا اہم تحفہ ہے کہ اگر اسے تحفے کی گفتگو کرتے رہیے تو کئی ہفتے لگ جان۔ اور میں بھی چاہتا کہ رمضان بھی آ رہا ہے، تحفہ بھی رب نے رمضان تو پہلے عطا کر دیتے، اور یہ رمضان کا تعلق ہی ہے، اور یہ اگر اپناوا گے تو یہ فائدے کی ملن گے، اگر یہ نہ چکا گے نہ عمل کرا گے تو نقصان کی ہوئے گا۔ میں انشاءاللہ ایک چند جملے کے ارد گرد اپنی بات کو مربوط رکھا گا، کیونکہ یہ نماز ایک زندہ مناجات ہے، ایک زندہ مناجات ہے، جینے بندے کی رب نال گفتگو ہے۔ لو ترجمہ، جینے بندے کی رب نال گفتگو ہے۔ اور اگر قرآن کو نہ پوچھئے تو قرآن آتا ہے کہ ایمان والیاں کی نشانی ہے ظاہری طور پہ وہ نماز ادا کرتے، کیونکہ قرآن کی تو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ۔ اللہ نے آکھیا کہ یہ کتاب ایدے وچ شک کوئی نہیں، اور جڑے لوگ ایمان لے آئے نے نا انہاں دی علامت ہے پہلے نمبر تے ایمان ہے، اور دوسرے نمبر تے اودے تے عمل ہے۔ اور وہ ایمان کی ہے، وہ نماز نو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو مومن و مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو سمجھو ظاہری طور پہ کوئی علامت نہیں جس پر پہچانیا جائے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اور اگر حدیث مصطفیٰ نو دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 تھماں دے اوپر کھڑی ہے، اودے وچوں پہلا کلمہ ہے، اور دوسرا نماز ہے، اور تیسرا زکات ہے، چوتھا حج ہے، پنجواں رمضان دے روزے ہیں۔ یہ 5 تھماں تے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر یہ وچوں ایک بھی ڈگ پوے وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر غور کیتا جائے 4 عبادتاں اودے تے بنے موقع تے ٹھیک ہے، نہ بنے تے پھر بھی ٹھیک ہے۔ کلمہ زندگی چیک واری وہ بھی لوڑ کوئی نہیں، مولوی اڑانے کالج آہ دیتی اذان بات کیونکہ ہمیں آہ دیتی ہے۔ جے نہیں بھی موقع بنیا، نہیں بھی کدھر جنگل سے نہیں بھی موقع بنیا تو انسان فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، انسان فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے۔ بلاکن ابواہ یحفظانہ یمجسانہ اور ینصرانہ، اودے ماپے پھر انہوں عیسائی بنا لیں، یہودی بنا لیں، مجوسی بنا لیں، فطرت اسلام تے۔ اور پھر دوسرے نمبر تے نماز، اس سفر حضر مقیم مسافر مرد عورت کسے حالت وچ بھی
نہیں تے روزے سال پچھوں تے جے بیمار ہو گیا تو اردو بھی کہاں لنگ گیا تے حج زندگی جے کماری جے طاقت ہو بیتا اور زکاة جے مال ہو بیتا پھر سمجھو کہ صبح و شام دی عبادت اگر ہے تے کلی نماز نو کرتا رہے ہیں اور اگر نماز نہیں تے سمجھو کہ دین اسلام نہیں نظر آتا نہیں نظر آتا کیوں محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس روایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا نے صلاۃ الرجل فی الجماعت تضعف علی صلاۃ فی بیتہ وفی سوقہ خمسۃ وعشرین ضعفا آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے کوئی بندہ بازار سے نماز پڑھتا ہے تے اگر وہ مسجد وچ پڑھ لیندا ہے تے 25 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے 25 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اور مسواک کر کے 27 گنا ترغیب دی روایت 70 گنا اور اگر پہلے جڑے 10 نے ایک نماز دے بدلے 10 نمازاں تے پھر تو ضرب دے لو تے کتے گل پہنچ جاتی ہے کتے گل پہنچ جاتی ہے اور یہ نماز پڑھنے واسطے مسجد میں آیا کہ آقا نے فرمایا اذا توسع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطه خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئته فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في مصلاة منتظر الصلاة آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا گھروں چلے ہے انہیں سونا وضو کر لیا اور وہ مسجد میں جا گیا پہلے نمبر تے تھے انہیں ایک قدم دے بدلے ایک رب نیکی عطا کرے گا اور ایک رب گناہ معاف کر دے لگے جب وہ مسجد جا گیا آگے جماعت نال نماز پڑھ لئی 27 نمازاں دا ثواب مل گیا اور پھر اپنی جگہ تے جنہ چر بیٹھا رہے تے فرشتے کی کر دے اللہ اکبر فرشتے آرام نال نہیں بیٹھتے فرشتے جڑے ہیں وہ انہاں دے واسطے دعا کرتے رہندے نے اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ اللہ اے جڑا تیرا پرونا آ گیا اے دے اوتے رحم فرما اللہ اے دے اوتے اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما نازل فرما اے کوئی عام عمل نہیں ایڈا خاص عمل ہے کہ فرشتے ایک قدم دے بدلے اور ایک روایت وچ آندا ہے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسجد وچ آیا ہے تے فإنہ فی ذمۃ اللہ اے بندہ رب دی امان وچ ہو جاندا ہے رب دی ضمانت وچ ہو جاندا ہے جب رب دی ضمانت وچ ہو جاندا ہے پھر وہ کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی اور تیسری روایت آقا نے فرمایا یہ جڑا آن والا ہے یہ رب دا پرونا ہے اور مہمان نواز دی ذمہ داری ہے اپنی طاقت کے مطابق وہ دی مہمان نوازی کرے کہ رب اپنے بندیاں دی اپنی طاقت کے مطابق ای مہمان نوازی کرن کے ورضوان اللہ اللہ اپنی رضامندی دا سرٹیفکیٹ عطا کرتے یہ نماز اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے اگر کوئی بندہ عشاء لے یا سویرے نماز میں لیٹ ہو جاتا تو سمجھتے سن کہ بندہ منافق ہو گیا بندہ منافق ہو گیا اللہ اکبر اور پھر یہ مردہ واسطے ہی درجہ نہیں کتے بیبیاں پہنا یہ نہ سمجھ شاید بندیاں سارا مقام لگتا ہے آمیں حدیث مصطفیٰ سلامہ
اللہ اکبر اگر وہ کارا دا کرے ستائیاں دا یہ موسیقی آوے ٹھنڈ وچ یہ پھر لگے گا ثواب اگلی گل اللہ اکبر محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دے لفظ نے آقا نے فرمایا ایوما امرأت صلت خمسہا صامت شہرہا وأطاعت بالہا وحفظت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنہ اور لفظات غور کر ایڈے مٹھاس لفظات دے اندر ہزارہ من چینی دے گڑ دے اندر نہیں ہو شہد دے اندر نہیں ہو جنی مٹھاس محبوب کائنات دے فرمان دے اندر ہے کہ آقا فرماندے نے ایوما امرأت صلت خمسہا اور جیڑی عورت پانچ نمازاں پڑھتی ہے کنیاں نمازاں صرف پانچ نمازاں نفل نوافل تو علاوہ تہجد تو علاوہ اودے منافع ہی منافع ہے کلیاں پانچ نمازاں پڑھتی ہے بس آمد شہرہا اگر اللہ نے موقع دیتا تو روزے رکھ دیے اور تیجے نمبر دے اطاعت بالہا اپنے خامد کی فرما برداری کر دی ہے ایک مفسر کی تفسیر پڑھی فرمان لگے میاں اس کو مراد کر لی اپنی خامد کی فرما برداری نہیں بلکہ وہ جدو شام نو گھر آؤندے ان دے واسطے بناؤ سنگار کر دی ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے انہوں خوش آمدید آتی ہے اور اس کو بعد اندر میاں ان دے واسطے جو کچھ حویلے ان کا انتظام کر دیے تو جگہ دے پیر فرماندے نے وہ جڑی عورت ہے اللہ کریم 8 دروازے اتھانی فرشتیاں نو کہن گے نو آواز مارو جڑے مرضی دروازے تھانی داخل ہو جا اطاعت بالہا اپنے خامد دی فرما برداری کر دی ہے اور خامد بھی کی کرتے خامد بھی اوندے تو بغیر نہیں جینا وہ اپنیاں نظرہ کسے پاسے میلیاں نہیں کرتا اوندی بیوی بھی اوندے تے فوکس ہے اپنے خامد نو مقام دیندی ہے آندہ تے باندی صبر دی انتظام و انسلام کر دی ہے خوشبو لا کے باہر نہیں نکل دی باہر واسطے بناؤ سنگار نہیں کر دی اپنے گھر والے نو خوش کر دی ہے آقا فرماندے نے خامد جدو بیوی وال دیکھے تے جدو خوش ہو جائے سمجھو ایتا خوش ہونا رب رحمان خوش دیا ہوندا رب رحمان خوش دیا ہوندا اللہ اللہ کیونکہ خامد نو مجازی خدا گردانیا گیا ہے تسی بڑی مشہور گل سمجھدے ہو یہ خامد نو مجازی رب آکھیا گیا ہے کیونکہ کماؤن والا لیاؤن والا اللہ اللہ تیسرا کم میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جڑی عورت اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے اور پھر کیا کہ وحافظت فرجہا اور اپنے آپ دی حفاظت کرتی ہے تاکہ کسی دی نظر نہ پوے جناب بازار نہ نکلے اور کسی دیا نظر نہ پہل کرو اونچی آواز نہ نکلے کتے یہ نہ کریا لڑن دے اور اس واسطے وہ اطمینان نصیب ہوندے خامد نو تے چچا تے پیر فرماندے نے اور جنوں چار چیزاں لب گئیاں وہ دنیا تے جنت دے اندر دے تے جنت دے وچ خدمت کرن والیاں پورا ہون گیا اللہ بیوی نو دنیا تے حور دا
چار چیزاں پہلے نمبر تے میں عرض کیتے کہ جناب زوجۃ وفیہ وفادار بیوی، دوسرے نمبر تے بیت واسعہ اچھا سکون دے گھر، نمبر 3 آرام دے سواری، نمبر 4 گوانڈی چنگا۔ اگر چار چیزاں نے تے بندہ دنیا دے جنت دے اندر ہے۔ آقا فرمایا عورت چار کم کرے، بولو کنے؟ اور کنے کم حاجی انہوں بچو کنے لالا؟ چار کم جدوں کر دی، چار کم نہ پہلے نمبر دے 5 نمازاں، مہینے دے روزے، اور پھر جناب خامد دی فرما برداری، اپنے آپ دی حفاظت۔ جگہ دے پیر فرماؤندے نے اور جڑے دروازے جنت دے کھانی چاہے عورت نو آوازاں پہن دیا داخل ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ چار چیزاں اندے جو پہلی نماز ہے۔ اس واسطے میاں جڑا بندہ مسجد آ جاندا ہے، نماز جماعت نال پڑھدا ہے، اللہ ستائیاں دا ثواب، اور پھر اللہ کریم جے چند منٹ بیٹھ جائے، اللہ دی رحمت دے فرشتے تے واسطے دعاواں پہ کردے نے، دعاواں پہ کردے نے۔ آئیے ذرا جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، جدوں تسی مسجد آ جانا یا گھروں چلنا، اللہ کریم آتے نے کہ تسی ایک کرو، وضو کرو۔ کی کرنا ہے؟ وضو کرو، کیونکہ وضو تو بغیر اے عبادت نہیں۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ جڑا بندہ آیا انہیں وضو نہیں کیتا، اکثر جنہیں آج کل جاندے نے منہ رکھ رکھاؤ دا، جنازے دو طرح دے، ایک جنازہ سنت، ایک رکھ رکھاؤ دا، تے رکھ رکھاؤ اندر وضو بھی نہیں کرتے، اوے بھی آکھن کے آ گیا بھائی بس رکھ رکھاؤ دا، تے جڑے سنت سمجھ کے پڑھ دے ہیں انہاں نوں رب پھر جنازے دا ثواب بھی عطا کر دے۔ اللہ اکبر، وضو ضروری ہے، وضو ضروری ہے تے لازمی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا نے فرمایا من توسع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ اور بخاری کی بھی روایت، مسلم کی بھی روایت، آقا نے فرمایا جن نے وضو کیتا تے سونا وضو کیتا، اللہ کریم خرجت خطاياه من جسده، اودے جسم دے بھی گناہ رب ختم کر دیندے نے، اور پھر اودے نواں دے تھلوں بھی رب گناہ ختم کر دیندے ہیں۔ وضو کیتا، اللہ اکبر، اور وضو کرن تو پہلے بعد نے آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، بعد نے کہا کہ اللہ بسم اللہ پڑھ لو، اور کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جن نے اللہ کا نام نہیں لیا وہ دا وضو نہیں۔ اللہ کا نام اللہ بھی ہے، اللہ کا نام رحمان بھی ہے، اللہ کا نام رحیم بھی ہے، بہرحال وہ دا ذکر کرنا ضروری ہے۔ انہیں ہن وضو کر لیا، سونا وضو کیتے، جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ
گردن دا مسا ثابت نہیں. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آندے نے میں محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا. آقا علیہ السلام نے اے جملے پڑھے جب وضو ہو گیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جامع ترمذی دے لفظ نے آقا علیہ السلام نے اس شہادت کا کلمہ جڑا ہے یہ پڑھیا نالے دعا پڑھی اور دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں نو توبہ کرنے والا بنا دے تے میں نو پاک ہونے والا بنا دے. اللہ اکبر. اے وضو کر لیا وضو کر لیا وضو کر کے یہ ہن مسجد دے وچ آ گئے وضو کر کے تے آ گیا. رہی بات ہے انگلی ادھر چکن والی روایت کوئی نہ ادھر انگلی چکن والی اکھا ادھر چکن والی آسمان وال ویکھن والی جڑیاں مسجداں چھتیاں ہون وہ کدھر نوں ویکھے. اس واسطے حدیث تو بات ثابت نہیں. الگ بات ہے کہ بڑے ساڈے کرتے رہے ہیں اور یہ ہن مسجد آ گیا ہونے نے نماز شروع کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات عملاں دا دار و مدار نیتاں دے اوتے ہوندا ہے. اور نیت کی ہے ای قصدن للعبادہ للہ تعالی کہ نیت میں ارادہ کرنا رب دی عبادت کرنا. اینو آندے نے نیت. نیت دل دے ارادے دا نام. زبان دے نال اقرار ہے زبان دے نال اقرار ہے. محدثین نے لکھیا بلکہ درر مختار دے اندر ساڈے احناف دی کتاب او دے اندر یہ بات لکھی ہے لم ینقل عن المصطفی ولا صحابہ ولا تابعین بل قیل بدعۃ. انہاں نے بڑی واضح کی ہے کہ یہ جڑا زبان نال نیت کرنا نہ مصطفیٰ تو ثابت نہ صحابہ تو ثابت نہ تابعین تو ثابت. اگر کوئی انج کرتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کرتا. انہوں نے تے لفظ بدعت بولے ہیں تے میں تھوڑا جا پولا لفظ رکھیا کہ تے غصہ نہ ہو جائے. اس واسطے بھی انہوں نے آکھیا ہے ٹھیک نہیں. نیت اگلی بات نیت پنجابی دے وچ اردو دے وچ نماز ساری ساری عربی دے وچ تے نالے وے کہ نیت ہوندا ہی دل دے ارادے دا نام ہے. میں اوتھوں جدوں ٹریا گھر کہڑا نیت نہیں سی بنی میں سکولے جاندا اوتھوں جناب مسیتے جاندا مسیتے جا کے اینے بجے جمعہ شروع کراں گا کوئی نہ دل دے ارادے دا نام ہے. اللہ اکبر. بلکہ ہدایت دے اندر لکھیا بندیت ہی الارادہ بشرط ای یعلم بقلبہ ای صلاۃ یصلی. کی مطلب ہے کہ نیت ہے کہ دل دے ارادے دا نام اور شرط ہے کہ بندے کو پتا ہوئے میں کیڑی نماز پہ پڑھنا. تو بھی نہ پتا ہوندا ہے اصل یہ نیت کیا جاتا ہے. اس واسطے حدیث کے اندر زبان والی نیت کا تصور نہیں. اگر تصور ہے تو صرف وہ ہے کہ جگہ تے پیر علیہ السلام نے فرمایا اذا قام الى الصلاة قال اللہ اکبر. چارہ امام بولو یہ بات ثابت ہے جدو اللہ کے رسول نماز شروع کر دے کہ اللہ اکبر آتے. اللہ اکبر اللہ اکبر دے نال نماز شروع ہو گئی ساری. اور نماز شروع کر کے تے صحابی رسول کی آندے رہے میں اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھڑے سب. آقا علیہ السلام اسی دیکھیا مستقبل بے اطراف رجلیہ القبلہ. آقا علیہ السلام آپ دے پیراں نوں قبلہ دے رخ کر کے کھڑے سن. کدھر نوں کر کے قبلہ دے رخ کر کے. تے جے بھائی ائی کران گے تے قبلہ رخ
سجدے کیوں نہیں ائی کرا گے تے قبلہ رخ نہیں ائی کرا گے تے قبلہ رخ ہو جان کے اللہ اکبر ایک حدیث اگلی حدیث سے غور کرنا بخاری شریف جلد اول آقا علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم وتراصوا اقیموا صفوفکم وتراصوا آپ دیا صفا سدھیا کر لو تے اوٹا نو چونا کچ کر لو یہ کر لو تراصوا رس دا معنی ہوتا ہے جوڑ دینا اور ایک اگر تینا میلا دے رکھیے تے چونا کچ تھلے سیمنٹ لا کے تے پھر اتے ایک جمائیے تے چونا کچ ہوندی ہے تے جے ائی جوڑیے نال تے پھر چونا کچ ہوندی ہے تے جے الگ ہوے تے فورن آندے نے مصری تینوں پتہ ہی نہیں کد بناون دا تو درمیان جو خلل رکھے ہے اتنے ٹھٹے ہی کوئی نہ لگ جاؤ تے پھر بھی غصہ آ جاتا ہے کہ تو بھائی جوڑیوں ماردا پیا تے کیا گیا تلاش ہو نہیں کہ اگلے لفظ سنو تزاؤ آقا نے فرمایا وَتَلَا صَفُو حَتَّى يَتَّصِلَ مَا بَيْنَكُمْ اور وضاحت کر دیتی ایوے بناؤ کہ درمیان والا سن مک جائے درمیان والا سن مک جائے آپ دے پیر نہ جوڑ کے سن نہیں مقابلہ ترازو دوجے دے نال باہم مقابلہ دوجے دے نال پیر ملا کے اور پھر ایک مفسر نے لکھیا اینے پیر کھولو جویں اٹا حیات دے وچ جنی تانوں جگہ دی لوڑ ہوندی ہے کیا بھائی اٹا حیات دے وچ جنی جگہ دی لوڑ ہوندی ہے اونے پیر کھولو ابتدا کے معنی پھر تو سجدہ نہ کندیاں دے کچھ گچھا کرے بے کندیاں دی نہ کھولو میں تے بلکہ آنا بے کندیاں دے فیتا مار دو تے کھاوی مار لو اونے پیر کھول دو دوجا بھی کھول لو تسی بھی کھول لو اے ہوئی نہیں سکدا سنت دے اوتے عمل نہ ہو اور مرد اور عورت کی نماز دا کوئی فرق نہیں اے جڑا فرق کیتے میں اگے چل کے ڈیٹیل نال دسنا چاہ رہا اے ہن کھڑے ہو گئے اور دوسری روایت صحیح بخاری کی کہاں جا کے بخاری شریف کو ڈاؤن لوڈ کرو آپ کی اولاد کو کہو چاہو ذرا کتاب الصلاۃ کر کے رکھو اور وہ تک دیکھو گے اللہ کے فضل و کرم نال موجود ہے امام بخاری نے باب بنے ہیں کہ باب الزاق المنکبی بالمنکبی والقدم بالقدم فی الصف وقال نعمان بن بشیر رأیت الرجل منا یمسک کعبہ بکعب صاحبہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے باب بن کے تھلے جڑی روایت میں کے ذکر کی تھی امام دے وچ کی لکھیا ہے باب الزاق المنکب بالمنکب پیر نو منکب بالمنکب کندھے دے نال کندھے نو جوڑنا کندھے دے نال کندھے نو جوڑنا بل قدم بالقدم پیر دے نال پیر نو جوڑنا پھر سب صف دے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت الرجل منا عزیزت و صف دے وچ کھڑے ہوندے یمسک کعبہ بکعب صاحبہ ساڈے وچوں ہر ایک دی اڈی دوجے دے نال جوڑے کھڑا ہوندا سی آپ دا کندھا دوجے دے نال جوڑ کے کھڑا ہوندا سی تے ابھی بھی آپ کرتے اللہ اکبر اعتراض نہیں اختلاف نہیں بلکہ میں تے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا انشاءاللہ جڑا سنت پہ عمل کرے گا انہوں رب رحمان ثواب عطا کرے رب ثواب عطا کرے اللہ اکبر اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ہم کھڑے ہو گئے تے کی آخیا امام نے اللہ اکبر یہ کیا اللہ اکبر لا يكون الرجل داخلا في صلاته الا بالتكبير جامع ترمذی کا لفظ ہے ساڈے وچوں کوئی بندہ جدوں کھڑا ہوندا نا تے تکبیر دے نال اے نہیں کہ کلا امام نے اللہ اکبر آکھ دتا تے اسی سن بن کے کھڑے رہیے نہیں سانو بھی اللہ اکبر کہنی پینی ہے لا يكون الرجل داخلا کوئی بھی ساڈے وچوں سے ابھی آندا داخل نہیں سی ہوندا نماز دے وچ بلکہ
تحریمھا تحلیل کہ تکبیر دے نال ہر چیز حرام اور سلام دے نال ہر چیز حلال ہو گئی. اور پھر فرمایا اللہ اکبر. نبی علیہ السلام میں آخری حدیث ذکر کرا. نبی علیہ السلام جب نماز شروع کر دے اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی کر دے کہ اپنے ہتھوں اٹھا کے حسب من کا بئی ہے. اے میں بخاری کے لفظ ذکر کر رہا. اور پھر تکبیر تحریمہ دے وقت اس روایت راوی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے نے رفع نبی کو حسب من کا بئی ہے. آقا نے نماز شروع کرنے لگیا ہاتھوں اٹھائے آتے کندھیاں کے برابر اٹھائے. اور دوسری روایت کنا دے برابر اور کنا نو لاون دا کسی حدیث سے اندر بھی تذکرہ نہیں. کسی حدیث سے اندر تذکرہ نہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ نشر اصابعہ، کہ جب نماز شروع کرتے تے انگلیاں دے وچ تھوڑا تھوڑا خلال ہوتا. جب آقا ہاتھ چک دے دونوں روایتاں ایک کندھیاں دے برابر، اگر کوئی بندہ اتھوں تک چک دیتا کندھیاں دے برابر انگلیاں، اور اگر یہ تو تھوڑا جا اونچا چک دے یہ کندھے انگوٹھا کندھیاں دے برابر انگلیاں لو دے برابر. لیکن حدیث سے وچ کنا نو لاون دا تذکرہ نہیں، لیکن کنا دے برابر دا تذکرہ ہے. اس واسطے میرے بھائی یہ ہتھیلیاں سیدھیاں قبلہ رخ ہون گیاں تے گویا کہ اسی سنت تے عمل کیتے. اور یہ دے صحیح بخاری دیا 5 روایتاں نے اگر میں پڑھا تے وقت تنگی ادام دا اظہار جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہا اے ہن جناب نماز واسطے کھڑے ہو گئے تے نبی علیہ السلام دی ایک روایت صحابی بیان کرتا ہے مسند احمد کی روایت سے. آقا نے فرمایا حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ فرأیتہ یضع یدہ علی صدرہ. آقا علیہ السلام صحابی آتا ہے میں بیٹھیا کہ آقا علیہ السلام نے آپ سینے دے بندے سن علی صدرہ سینے دے بندے سن. اور یہ دے ہوتے بھی 5 روایتاں موجود نے، ایک دو نہیں، کہ آقا علیہ السلام سینے دے ہاتھ بندے اور تحت سرہ اس تو تھلے ہاتھ بندن دیا روایتاں اگر کوئی ہے بھی تے سید دے درجے تک نہیں. اور یہ ہوئی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بخاری دے راوی وہ اس روایت دے راوی نے. اس تو اگلی روایت وائل بن حجر دی ہے ادنے صلی تو مع رسول اللہ فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. صحابی بیان کرتا ہے آتا میں آقا دے نال نماز پڑھی میں دیکھیا آقا نے سجا ہاتھ جڑا کھبے دے اوتے رکھیا سی تے سینے تے رکھیا سی سینے تے. اور قرآن دے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے نے اس آیت کی تفسیر دے اندر فصل لربک وانحر. اللہ کریم نے کہا نماز پڑھو اور سینے تے ہاتھ بنو اور سینے تے ہاتھ بنو. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے اور انہوں نے یہ تفسیر ایک کی ہے. قرآن